السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 اور 156 سے۔ یہ دعا بہت اہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، اپنے دل سے جذبات سے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اتنی پسند فرمائی کہ قرآن پاک میں اس کو جگہ دی تاکہ ہم اللہ سے ان الفاظ میں دعا کر کے ہم بھی مغفرت حاصل کریں، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کریں، اللہ کی مدد حاصل کریں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ہی کے کرم سے ہمارے سارے معاملات بہتر ہو جائیں، تاکہ دنیا بھی ہماری بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ پڑھتے ہیں دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک۔ اللہم ربنا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک۔ اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انت ولینا، تو ہی تو ہمارا دوست ہے، تو ہی تو ہمارا مددگار ہے، تو ہی تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے۔ فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا، اور ہمیں لکھ دے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی، حسنتوں، بھلائی، بس تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ انا، بے شک، ہدنا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کر لیا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ آپ دیکھیں التجا بھی اتنے خوبصورت انداز میں ہے کہ اللہ کو اپنا دوست، اپنا مددگار، اپنا سرپرست، اپنا کارساز سمجھ کر جب بندہ عرض کرتا ہے تو اللہ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت فرماتا ہے، بندے کے گناہ بخش دیتا ہے، بندے کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے بہتری اور اچھائی لکھ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی بہتری اور اچھائی سے دنیا کے اعمال میں سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ جو ہیں مٹا کر نیک اعمال کو بڑھا کر جنت میں داخل فرما دے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ ہم نے عرض کر دیا نا دعا میں کہ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ رجوع سے مراد ہے کہ جب ہم دعا کریں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، پھر گناہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، غلطیاں نہ کریں، بس اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو پھر اس کو قائم رکھیں۔ جس طرح ہوتی ہے نا، یاری لگا لیں تو پھر اس کو نبھائیں، بس نبھا لی جس نے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ نبھانا یہی ہے کہ بس اللہ کے فرما بردار بن جائیں اور اس کی نافرمانی کبھی نہ کریں۔
بس یہ سب سے بڑی بات ہے، اس پر قائم و دائم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ کرم فرماتا ہے۔ اللہم ربنا انت ولینا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہی تو ہمارا ولی ہے، تو ہی تو ہمارا دوست ہے، تو ہی تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے۔ فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو ہی تو بخشنے والا ہے سب سے بہتر۔ وَاکْتُبْ لنا، اور تو ہمیں لکھ دے، وَاکْتُبْ لنا، اور تو ہمارے لیے لکھ دے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی، حسنۃ، بھلائی، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری، بھلائی، اچھائی لکھ دے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی لکھ دے۔ انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ اب ساری ہدایت تو اللہ سے ملتی ہے، تو ہم نے اللہ کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کر لیا، اس کی فرما بردار ہو گئے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرم ضرور فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ بندے کی جو تقدیر ہوتی ہے نا، وہ صرف دعاؤں سے بدل سکتی ہے، اس لیے دعائیں جو ہیں وہ اتنی بڑی اہم چیز ہوتی ہیں، ہم اس کو بھلائیں نہیں، اس کو کم نہ سمجھیں، دعا کی اہمیت کو اپنے اندر واضح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہوتا ہے، تو اس لیے عبادت کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، تو دعا بڑی اہم چیز ہے، اس کو آپ کم نہ سمجھیں، اس سے تقدیر بدل جاتی ہے، بندے کا لکھا ہوا بھی اللہ بدل دیتا ہے، یہ دعا میں اتنی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ تو دعائیں کریں، اور یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کے پیارے نام سے، ولینا انت ولینا، تو ہی تو ہمارا دوست ہے، تو ہی تو ہمارا مددگار ہے، تو ہی تو ہمارا سرپرست ہے۔ کتنا خوبصورت الفاظ ہیں۔ پھر ہم جب کہتے ہیں فاغفر لنا، بس تو ہمیں بخش دے، کیا خیال ہے اللہ نہیں بخشے گا؟ ضرور بخشے گا۔ پھر ہم جب کہتے ہیں ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انشاءاللہ ہم پر رحمت بھی ہوگی، اور ہمارے سارے بگڑے کام ٹھیک ہو جائیں گے، مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ پھر ہم جب کہتے ہیں انت خیر الغافرین، تو سب سے بڑھ کر ہی تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بس وَاکْتُبْ لنا، پس تو ہمارے لیے لکھ دے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی، حسنہ، اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی۔ اور پھر ہم کہتے ہیں انا ہدنا الیک، تو ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ بس اب جب اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو پھر اب اللہ کے ہو کے رہنا ہے، اس کے فرما بردار رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تا زندگی موت تک اپنا فرما بردار بنا کے رکھے، ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے، آمین۔